الحمدللہ میں گفتگو شروع کرن تو پہلے ایک گزارش کر دے تسی سارے میرے تو واقف جے میں پاویں جنہ بندیاں تو نہیں واقف ہوئی میرے تو واقف نے ٹھیک ہے قدرتی اندے وچ بھی بات ہے کہ میں جڑا لفظ کیا ان کے جڑا تو میں نہیں بھی واقف ہوں میرے تو واقف نے ٹھیک ہے تے اے امتیاز اے فرق میرا پیدا کیتا نہیں میرے رب دی عطا ہے سبحان اللہ کچھ بندے ہوندے نے انہاں نوں پہچان دی لوڑ ہوندی ہے کچھ انہیں بنائے ہوندے نے جنہاں دی پہچان وہ آپے کرا دے تے اس لئی ہوندی عطا تے کسی دی اجارہ داری نہیں بس فخر ہے ہوندی عطا تے جڑا چٹ تساں بیٹھنا ہے یہ مہربانی یہ کرنی کہ گفتگو سننا بھی توجہ نال لے تے اوندا جواب بھی توجہ نال دینا ہے سبحان اللہ کیونکہ میں یہ آکھنا نہیں بھی اچھی ساری آکھو نیویں آکھو جاگو نہ ستے بھی رہو گے تاں بھی میں ٹائم کیونکہ ویکھنا مینوں نہ کہہ بھی جی 11 بجے تک اپنا مکمل کرنا ہے تساں سوو گے تاں بھی میں 11 بجانے نے تساں جاگو گے تاں بھی بجانے نے ٹھیک ہے تے اس لئی ایماندار جڑے بندے ہوندے نے آیاں دی لاج رکھدے نے کم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان یدیک السماء علی الارض صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کے پڑھو والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا محمد رسول اللہ پنجابی دی منقبت حضور غوث اعظم دی تے آپ ایک یا دو شعر پڑھنے نے تے تساں کوشش کرنی ہے کہ رل کے پڑھنا ہے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا ذرا مل کے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کر کرم بیڑے تراون والیا لفظ سمجھ آ گئے کر کرم بیڑے تراون کر کرم بیڑے تراون لیا کر کرم بیڑے کرم بیڑے تراون والیا ستے بختانوں جگانے والیا ستے بختانوں جگانے اور خیر ہووے تیری آل دی خیر ہووے تیری آل دی
رنگت قادری رنگت چڑھاون قادری چڑھاون مل کے ذرا قادری رنگت چڑھاون اگر ہو قادری رنگت چڑھا لے آ قادری رنگت اور بخت چکھے خدا چشتی سلامت غوث دی یاری پکاون بعد ازم دو صلات میرے کریم آقا کے غلاموں ایک جگہ پہ سیٹ کر دیں یہ وہ سب بند کر دیں چھوڑ دیں جیسا چلتا ہے چلنے دیں مہربانی آج کی یہ محفل پاک غلام نبی نے ان کے رفقا نے ان کے عزیز و اقربا نے مل کے سجائی دعا ہے اللہ سرکار کے ان غلاموں کے رزق میں برکت عطا فرمائے پروگرام چھوٹے سرکار تشریف لا رہے تھے مگر رات کو کچھ ایسا معاملہ ہوا جس کی وجہ سے کیونکہ ہم کل بھی سفر میں تھے رات کو 2 بج گئے صبح بھی نماز کے فوری بعد کچھ ایسے معاملات ہو گئے اللہ کی رضا کی بات ہے کہ جس کی وجہ سے سارا پروگرام جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا بدل گیا کیونکہ بندہ سوچتا کچھ ہے مگر مالک کی تدبیر اس میں کچھ ہوتی ہے مگر جو اس کی تدبیر ہے اس سے بہتر کسی کی تدبیر ہو سکتی نہیں تو اس وجہ سے کچھ معاملات کی وجہ سے سرکار تشریف نہ لا سکے میں بھی گھر سے نکلا اور جیا بھائی جان تشریف لا رہے تھے پیچھے سے تو سڑک سے ہی میں ان کے ساتھ بیٹھ کے یہاں تک ہم پہنچے تو یہ بھی بڑی کرم نوازی سرکار کی کہ اتنے پرفتن دور میں اللہ ہمیں بار بار ذکر مصطفیٰ کے لیے اپنے قریبیوں کے ذکر کے لیے پسند کرتا ہے اس سے بڑی مہربانی کی بات ہی کوئی نہیں ہے آگے جو آپ سب نعت پڑھ رہے تھے نا انہوں نے ایک لفظ کہے تھے انہوں نے کہا تھا کہ پہلی امتیں گناہ کرتی تھی نا تو ان کے دروازوں پر لکھ دیا جاتا تھا تو یعنی کہ یوں سمجھے دوسرا کرنے کی مہلت انہیں یعنی دوجا گناہ کرن دی مہلت انہوں نہیں سی مل دی مگر ایتھے عالم اے وے کہ سا پیر پیر تے سان نال گناہ کرنے ہیں مگر ویکھو نہ نسبتاں دا کمال تے سرکار دی کرم نوازی کہ مالک کسی بھی شے نو نہیں ویندا صرف اپنے محبوب نو ویندا ہے تو اس لیے یہ بہت بڑی نسبت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اس نسبت کا ثانی کوئی نہیں ہے اور اس نسبت کا پاس رکھا کرے یعنی کہ حیا کیا کرے آج کی محفل پاک کی صدارت پیر طریقت راہبر شریعت صاحبزادہ حضور پیر سید ضیاء المرتضی شاہ صاحب بخاری آپ فرما رہے ہیں دعا ہے اللہ صدات کے اس گلشن کو تا قیامت آباد و شاد رکھے اللہ پاک اس گلشن کے ہر پھول کی خیر فرمائے اور جتنے بھی نسبت والے لوگ ہیں جہاں کہیں بھی نسبت رکھتے ہیں اللہ ان کے شیخ کو سلامت رکھے یاد رکھیں کمال یہ نہیں کہ آپ اپنے پیر کا حیا کریں کمال یہ نہیں کہ آپ اپنے والدین کا حیا کریں کمال تب ہے کہ آپ بیگانے کا بھی اتنا ہی حیا کریں کیونکہ پرائے دا حیا کرن نال تہاڈی تربیت دا پتہ لگنا ہے اگر کسی دا حیا کرو گے کسی دے والدین دا حیا کرو گے کسی دے شیخ دا حیا کرو گے تو انہوں نے پتہ لگ کے جڑے پیچھے سائیں نے تگڑے نے لیکن اگر
بچوں مہربانی فرماؤ، اس سبحان اللہ سے گریز کرو، چپ رہو، مہربانی۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ تربیت ایسی رہے، خلوص ایسا رہے، اخلاص ایسا رہے، معاملات ایسے رہیں کہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ احباب ذی وقار، میں نے جو آپ کے سامنے حضور غوث الورا کا قول پیش کیا ہے، اس میں حضور غوث الورا نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بے شک میرے ماننے والوں پر میرا ہاتھ اس طرح ہے جیسے زمین پر آسماں کا سایہ ہے۔ آواز سادہ نہیں کر دیو، جے سادہ کر دیو تھوڑی بہتی بھی ریپیٹ نہ رکھو، اگر ایکو وغیرہ بند کر دیو تو میں نو آسانی رہے گی، آواز کھول دیو، بس مہربانی فرماؤ۔ کیا کہا کہ میرے ماننے والوں پر ہاتھ اس طرح ہے کہ جس طرح زمین پر آسماں کا سایہ ہے، یعنی کہ زمین دی حد نو ماپن والا بھی اج تک ایگزیکٹ کوئی پیدا نہیں ہویا، آسمان دی حد نو ماپن والا بھی اج تک پیدا نہیں ہویا۔ جن نے بھی بات کی تھی دنیا دارے دے وچ بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے لوگ آئے، تجزیہ نگار، بڑی بڑی دنیا پیدا ہوئی، مگر کوئی بندہ ایگزیکٹ اندہ اندازہ نہیں کر سکیا۔ مگر نبی دی آل دی اس شہزادے نے، ولیاں دے شہنشاہ نے یہ لفظ فرما کے دنیا نو دس دیتا کہ دنیا والے ہو، عام بندے چ تے خاص بندے چ فرق ہے، عام بندے وچ تے خاص بندے دے وچ فرق ہے۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن کروں نکل کے گائے دی دم تو پھڑیا، جدو دم تو پھڑیا نا گائے نے آواز دی عبد القادر تانو اس کام لی پیدا نہیں کیتا گیا۔ آپ سہم گئے، سہم کے گھر لوٹے، اماں جی نو دسیا، اماں جی جدو میں باہر گیا سا نا تے مینوں گائے نال میں معاملہ ہویا تے انہیں مینوں اگو بول کے لفظ کہے تے آپ نے سر تے دستے شفقت رکھیا تے فرمایا عبد القادر بیٹا انہیں صحیح کیا ہے، تسی اس کام لی نہیں پیدا ہوئے، تسی لوگاں نو سیدھی راہ تے لان لئی آئے ہو۔ یعنی کہ آپ کا مقام اور ہے، آپ کی اصل اور ہے، آپ دنیا داروں جیسے نہیں ہیں، آپ کا چال چلن دنیا جیسا نہیں ہے، بلکہ آپ کا چلنا اس کی رضا کے ساتھ ہے، آپ کا اٹھنا اس کی رضا کے ساتھ ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے آپ کو یہ کمال عطا کیا تھا کہ ولیوں کا وہ شہنشاہ جب بھی گفتگو فرماتا آپ کی مجلس میں کوئی نہ کوئی بندہ ایسا موجود ہوتا تھا، وہ ساتھ ساتھ آپ کی گفتگو سنتا، ساتھ آمنہ کے لال کا دیدار بھی کرتا۔ ایک دفعہ آپ کی مجلس سجی ہے، علی بن حیتی بھی موجود ہیں، حضور اٹھے، اٹھ کر علی بن حیتی کے پاس آئے، آ کر ہاتھ باندھے اور کھڑے ہو گئے۔ جب کھڑے ہو گئے، اب جب چپ ہوئی نا تو وہ نشہ، وہ مزہ، وہ جوش، وہ جلال، وہ کیفیت بدلی، جیسے ہی بدلی آنکھیں کھلی، جلوہ جانا نظروں سے اوجھل ہوا، جیسے ہی اٹھے تو فرمانے لگے علی بن حیتی کا قسم رب کی مصطفیٰ کو دیکھ رہا تھا کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ اب غور کریں، جو اپنے مسند پر بیٹھے اور گفتگو کریں اور ان کی مجلس میں آنے والے زائرین ہیں، ان کی آنکھوں میں مصطفیٰ کریم کی دید کا دارو پڑ جائے، بتاؤ اس غوث کا مقام کیسا ہو؟ وہ عبد القادر کس شان کا مالک ہوگا؟ صرف فرق یہ ہے 11ویں کھانے پر زور نہ رکھیں، 11ویں والے کی ماننے پر بھی زور رکھیں۔ آپ ہی کا فرمان ہے کہ بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا، مگر 11ویں پہ زور ضرور ہے، مگر نماز کے ہم قریب نہیں جاتے۔ آپ کی ذات کی بات کرتا چلوں، ایک رات آپ کیا کرتے تھے کہ رات میں 1 مرتبہ قرآن مکمل کیا کرتے تھے۔ تو ایک دن ایسا ہوا، مرید کہتے ہیں کہ ہم حیران ہو گئے، سرکار نے کافی دیر لگائی اور صبح ہو گئی، کہتے ہیں
صبح صادق کا وقت ہو گیا، نماز بھی اسی میں پڑھ کے فارغ ہوئے تو پوچھا لجپال سائیں پہلے تو کچھ دیر میں سارے معاملات سمیٹ لیتے تھے، آج اتنی دیر؟ آپ مسکرا دیے، مسکرا کر فرمانے لگے عبد القادر پر اس کا نفس حاوی ہو رہا تھا، نفس حاوی ہو رہا تھا، یہ اندر والا تکبر کر رہا تھا کہ عبد القادر بڑا عبادت گزار ہے۔ فرمانے لگے پہلے ایک قرآن پڑھتا تھا، آج 2 پڑھے اور پھر مخاطب ہوئے، سن ہوئے تیرا اپنا کچھ نہیں، میاں صاحب کے اس شعر کی طرح خس خس جنہ قدر نہ میرا، میرے صاحب نو وڈیائیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا مینو محل چلایا سائیاں۔ عبد القادر اپنے اندر کو سمجھا کے رکھ، اتنا اترائے نہیں، جو کچھ بھی ہے تیرا نہیں، تیرے مالکوں کا دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جسے سرداری ولایت کا تاج ملا ہو وہ اس قدر عاجز ہے، مگر یہاں پر ہم جو ہیں اگر تھوڑی سی روٹی آسانی سے مل جائے تو ہم پھولے نہیں سماتے، ہم جیسا حضرت صاحب کوئی نہیں ہوتا۔ مسجد میں چلے جائیں 2 دن ہم بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتے، حقیقت بات ایسا۔ اور پھر مسجد کے معاملات پر بولتے وہ لوگ ہیں جو مسجد میں جاتے ہی نہیں ہیں۔ یاد رکھیں کل کو جب بات چارپائی پہ آئے گی نا معاملات مشکل ہوں گے۔ وہ سب جو آج کہتے ہیں کوئی نہیں بھائی پڑھیاں پڑھائیاں لے لیساں بخشوال ایساں سائیں اجے شیخاں نو بھی پتہ لگ سی تے اجے مریدین نو بھی پتہ لگ سی، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ میرے کریم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، میدان حشر بپا ہوگا، کچھ لوگوں کو بندے ایسے لے جا رہے ہوں گے جیسے بیڑ پونڈ، وہ جدو مر جاندے انہوں کیڑیاں چوک کے لے جاندیاں نے، ایسے اس بندے کو کھینچ کر لے جا رہے ہوں گے۔ پوچھا حضور وجہ کیا ہے؟ فرمایا وہ خود بھی بے عمل ہوں گے اور مریدوں کی قطاریں در قطاریں لگی ہوں گی، پھر وہ کہیں گے پیر جی آؤ نا ساڑی داد رسی کرو، پھر پیر بھی جوتے کھائیں گے اور مریدین بھی کھائیں گے۔ تو اسی لیے اپنے قبلے درست کر لو۔ وہ پنجابی کا ایک مقولہ ہے نا کہ پانی پیے پن کے تے مرشد پھڑیے، ہے نا، تو یہ ایویں نہیں ہے، اس پر غور کریں۔ یاد رکھیں مرشد کے ساتھ تعلق کو اتنا عام نہ سمجھیں، یہ تعلق بڑا ہی کمال ہے۔ ان کا تعلق پختہ ہوتا ہے نا، اگر خواجہ خواجگاہ کی بارگاہ میں جائیں تو کیا کرتے ہیں؟ آپ سے جب پوچھا اورے پیر کو کیا پسند ہے؟ گرم دودھ پینا؟ کیا پسند ہے؟ گرم دودھ پینا۔ اور سفر پہ جا رہے ہیں، انگیٹھی پکڑی، سر پہ اٹھائی، دودھ رکھا، کپڑا دے لیا، سفر جاری، سفر جاری۔ اے تن میرا کنگی ہووے تے میں زلف مہی دی واواں، پوش میرے دی بن جائی جتی تے میں یار دے پیری آواں، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، یار فریدا جے آ جائے سونا تے میں رو رو حال سناواں۔ اب کرتے کیا ہیں؟ سفر جاری ہے، راستے میں پیر صاحب نے حکم دیا یار ایک کام نہیں کرتا، دل یہ چاہتا ہے کہ دودھ پی لوں، دودھ لے کر آ۔ اب خواہش جو تھی وہ پوری کرنے کے لیے، تمنا پوری کرنے کے لیے کیا کیا؟ وہ دودھ پلایا۔ پیر صاحب نے جب پیا نا تو دودھ گرم تھا، دودھ گرم تھا۔ کیسے؟ کیوں؟ کہاں سے؟ یہاں پر چولہا نہیں ہے، انگیٹھی نہیں ہے، کوئی شے نہیں ہے، مگر یہ بھی جانتے تھے کوئی شے میسر ہو یا نہ ہو وفادار غلام تو میسر ہے نا۔ اور جو خود غلام وفادار رکھتے ہیں ان کو وہ خود بھی وفادار ہوتے ہیں، وہ آپ بے ایمانی نہیں کر دے۔ وہ ایمانداراں دی اولاد ایماندار ہوندی ہے۔ وہ وقت لنگ ہے کہ تساں یہ آکھو مقدر بدن تے چور دا پتر جیڑا ہے وقت دا کتا، وہ وقت لنگ ہے، ہن وہ وقت نہیں ہے۔ کیوں؟ ادو نیتاں نو پاگ ہوندے سن، طلب دا تانگ دا سودا ہوندا سی، ادو چوری اور سی، ہن اسی اندر دے وی چور ہاں، ظاہر دے وی چور ہاں، باطن دے وی چور ہاں۔ جدو اندر باہر گندا ہو جائے ادو ایویں مقدر نہیں بدل دے۔ پیا، پینے کے بعد پھر سفر شروع کر دیا۔ آواز آئی ارے فرید ایسا لگ رہا ہے کسی کی دستار
جل رہی ہے، آواز دی حضور جس کی ہوگی وہ بچا لے گا، وہ جن دی ہوسی وہ بچا ایسی، پھر صبر کیا، فرمایا ارے ایسا لگتا ہے کہ کسی کی ٹوپی جل رہی ہے، کہا حضور جن دی ہوسی وہ بچا لے سی، پھر وقت گزرا، کہا ایسا لگتا ہے کہ کسی کے بال جل رہے ہیں، تن تندور ہڈاں دا بالن اسا ہاوا نال تپایا، کپ کپ بکیاں اسی پیڑے کیتے، اتو عشق پلیٹھن لایا، تردی ہانڈی مردہ سالن اتو لون سبردہ پایا، غلام فریدہ میں تا ساری تیری تینو ہجے اعتبار نہیں آیا، ارے فرید کسی کی زلفیں جا رہی ہیں، حضور جس کی ہوگی وہ بچا لے گا، پھر کہا ارے ایسا لگتا ہے کسی کا جسم جل رہا ہے، جب یہ کہا نا لجپال سائی جس کا ہوگا وہ بچا لے گا، یوں ہاتھ ہمارا انگیٹھی سر سے الٹ دی اور فرمایا تجھ جیسے وفادار کی ہی تو تلاش تھی۔ لوگوں نے کیا دیکھا؟ اب غوث کے ٹکڑے کھانے والا اور وفادار نہ ہو، اب غوث الورا کی گلی، چلیں آپ کی محفل اور مجلس پر بات کر لیتے ہیں۔ اہل علم لوگ تشریف فرما ہیں، تفسیر مظہری جس ہستی نے لکھی ہے انہیں کہتے ہیں حضرت مظہر جان جانا رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ ہستی جنہوں نے کیا لکھا تفسیر مظہری۔ آپ کہتے ہیں کہ میں قرآن کی تفسیر لکھ رہا تھا کہ جس دن پہنچا نا انا اعطیناک الکوثر، کہتے اس دن دل میں خیال یہ آیا کہ جس محبوب کا یہ ذکر کرنے لگا ہوں، جس کی آل کا ذکر اس میں موجود ہے، جس کی سخاوت اور شان کریمی کا ذکر اس میں موجود ہے، آج اس کے پیارے لاڈلے شہزادے غوث اعظم کا ختم نہ دلاؤں؟ کہتے دل میں خیال آیا، محفل سجائی، سجانے کے بعد محفل برخاست ہو گئی، کہتے مجلس سجی تھی، مجلس برخاست ہوئی، برخاست ہونے کے بعد آنکھ لگ گئی مگر باطن کی آنکھ کھل گئی، کیا دیکھا؟ دروازہ مظہر کا ہے اور اولیاء بھی کھڑے ہیں، صحابہ بھی کھڑے ہیں، بڑے بڑے کھڑے ہیں، کہتے حیران ہوں کہ میں تو کچھ بھی نہیں، میرا تو کوئی ایسا عمل بھی نہیں، کہتے مگر جب اچانک سامنے نگاہ گئی نا ایسا محسوس ہوتا جیسے کسی کا انتظار ہو رہا ہے، انتظار ہو رہا ہے، کہتے اچانک سامنے سے آفتاب کی طرح، بلکہ فرمایا لاکھوں آفتاب کی طرح چمکتا ہوا ایک چہرہ سامنے سے تشریف آور ہوا، آ رہا ہے، میری جانب بڑھ رہا ہے، کہتے ہیں کہ چہرے کی تابنا کیا اس قدر کمال ہے کہ چہرے پر نظر نہیں ٹکتی، چہرے پر نظر نہیں ٹکتی، کہتے آگے آتے آتے جب آئے تو کیا دیکھا، وہ ایک نہیں بلکہ ہستیاں تین تھیں، ہستیاں تین تھیں، کہتے میں نے یوں دیکھا تو جن کا چہرہ لاکھوں آفتاب سے بھی زیادہ چمک رہا تھا نا، فرمانے لگے مظہر پہچان تو صحیح، میں تیرا نبی محمد مصطفیٰ ہوں، میں تیرا محبوب امام الانبیاء ہوں، کہتے جب یہ بات تو ہی قدموں میں گرا، ہیں سرکار جو آئیں تو میں قدموں میں گروں، فرشتے گر جو اٹھائیں تو میں ان سے یہ کہوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، اور سائیں اسی کے لیے تو سارا معاملہ ہے، کہتے کہ میں نے قدموں کو بوسہ دیا، اور سائیں فرماتے ہیں مظہر پہچانا کہ بائیں جانب کون ہے؟ کہا حضور نہیں، فرمانے لگے ارے مظہر اسے ولایت کا تاجدار علی المرتضیٰ کہتے ہیں، کہتے ہیں جیسے دونوں ہستیاں تو دیکھ لیں مگر درمیان والا سمجھ میں نہ آئے،
کہتے ہیں کہ ایک طرف لاکھوں آفتاب سے بڑھ کر، ایک طرف آپ کے گھر والے، ایک طرف آپ کے نرالے پیارے ویر علی المرتضیٰ، لیکن درمیان میں ماجرا عجیب ہے۔ زلفیں کھلی ہیں، زلفیں بکھری ہیں، اب کپڑے کیسے ہیں، گرد سے لت پت ہیں اور ان کو کانٹوں کے پیوند لگے ہیں، مگر حیران کن ماجرا یہ ہے مصطفیٰ نے بھی یوں پکڑ رکھا ہے، علی المرتضیٰ نے بھی پکڑ رکھا ہے۔ کہنے لگے کپڑوں کو دیکھوں یا تیرے مقدر پر رشک کروں؟ کہتے تیرے مقدر پر جاؤں، کروں تو کیا کروں؟ کہنے لگے میں نے عرض کی لجپالا آپ تو بادشاہ ہیں، آپ کے صدقے سبھی ہیں، کیوں کہ کئی سسیاں قربان تیرے تو، اور سائیں کئی سسیاں قربان تیرے تو، کئی خان پنل تیرے بردے، کئی یوسف ارے تیری دید دی خاطر پیرو آزا کر دے، اور کئی رانجے چھڑ اپنی ہیرا تینڈے دردہ پانی پہ دے، سردار جو مر گئے نام تیرے تو وہ مر کے پھر نہیں مر دے۔ کہا لجپالا درمیان والا کون ہے؟ میرے کریم مسکرا کر کہتے مظہر پہچان تو صحیح، ارے مظہر دیکھ تو صحیح، یہ کوئی عام نہیں، یہ میرا پیارا ویسے کرنی ہے۔ کہتے ہیں میں حیران، میں پوچھ لیا سونیا کہ میں ماڑا، میں مسکین، میں گناہگار ہیں، ساڑھے واسطے تاج سکندریے اکا خاک تساں دے جوڑے آن دی۔ لجپال سائیں آپ اور میرا گھر، آپ اور میری کلی۔ کریم مسکرا کر کہنے لگے تیرے علم کی وجہ سے نہیں آئے۔ حضرت مظہر کہتے کیا کہا؟ تیری تفسیر کی وجہ سے نہیں آئے، تیرے کمالات کی وجہ سے نہیں آئے، بلکہ سن میرے جس پیارے کا ذکر سجایا تھا اس کی مبارکباد دینے آئے ہیں۔ یاد رکھ جن کا ذکر سجے تو سائیں خالی نہیں لوٹاتے، اگر ان سے محبت کر لو تو پھر خالی کیسے رہ سکتے؟ اس لیے اس نسبت کو پہچانو، نسبت کا حیا کرو۔ قسم خدا کی آج نسبت کا حیا کرو گے کل فرشتے تمہارا حیا کریں گے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، یہ وہی در ہے، یہ غوث الورا خطاب فرما رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، پیارے پیارے لفظ بول رہے ہیں، پیاری پیاری باتیں ہو رہی ہیں، یوں ہزاروں کا جمع غفیر سامنے ایک بندہ کھڑا ہے، کھڑا ہو کر دل میں خیال کرتا ہے غوث کا نام بڑا سنا ہے، بڑا چرچا سنا ہے، آج کمال نہ ہو اگر میں ان ہزاروں کے مجمع سے چلتا ہوا عبدالقادر کے قدموں تک پہنچ جاؤں۔ اب وہ تو دل میں کہہ رہا ہے، مگر پیرے باہو تو پہلے گئے سن فریاد پیران دیا پیرا، میری عرض سنے کن تھر کے ہوں بیڑا میرا وچ کپڑان دے اڑیا، جتے مچھ نہ بندے بیٹھے ہوں شاہ جیلانی محبوب سبحانی، میری خبر لویں جٹ کرتے ہوں۔ اب جب یہ کہا، یہ تو پیر باہو نے تشریح کی نا، مگر اس نے دل میں جب کہا کہ غوث اعظم آج آیا ہوں تیرے نام کے چرچے سن کر، مزہ تب ہے تیرے قدموں میں جگہ مل جائے۔ کہنے لگے پتہ ہی نہیں چلا راستہ کہاں سے بنا اور قدموں تک پہنچ کیسے گیا، قدموں تک پہنچا کیسے۔ اور یاد رکھیں اس کو عام نہ سمجھیے گا، آپ کہتے ہوں گے کہ یہ صرف ایویں دنیا کے تمام اولیاء وراء الورا ہیں، مگر شہنشاہ بغداد کمال ہے۔ آپ ہی فرماتے ہیں وعبد القادر المشہور اسمی وجدی صاحب العین الکمالی۔ پوچھیں جا کر کیا کہا کہ ارے میں عبد القادر کے نام سے مشہور ہوں، مجھے دنیا عبد القادر کہتی ہے، مگر سن میری جد میرے سائیں بڑے تگڑے ہیں، میرے سر پہ ہاتھ بڑا تگڑا ہے،
مجھے معمولی نہ سمجھنا. پھر آگے حوالہ دیتے ہیں انا الحسنی والمخدع مقامی. پوچھو تو صحیح جا کر ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ بس یہ ایسے چھوٹی سی بات ہے؟ یہ نسبتیں بہت بڑی چیز ہے. کہتے ہیں کہ جیسے ہی رستہ بنانا گفتگو سن رہا ہوں، حضور میری جانب دیکھ رہے ہیں، گفتگو فرما رہے ہیں، گفتگو کرتے کرتے اچانک کہتے ہیں کہ پھر مجھے پیشاب کی حاجت ہوئی. کہتے پھر دل میں خیال آیا ارے عبد القادر کی مجلس ہے، اگر پیشاب کرنے جاتا ہوں تو جتنا مجمع ہے نکل نہیں سکوں گا، جا نہیں سکوں گا، دور تک پہنچوں گا نہیں. کہتے ابھی دل میں خیال آیا آپ نے خطاب فرماتے فرماتے کرسب یوں چادر یوں صافہ یوں اپنا وہ جو پٹکا تھا اٹھایا اور یوں کر دیا. کہتے جیسے ہی میرے سر پہ پڑا، جیسے ہی سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، کہتے جیسے ہی میرے سر پہ پڑا میں اس مجلس میں نہیں تھا بلکہ کسی ویرانے میں کھڑا تھا. کہتے ہیں پیشاب کیا، پیشاب کرنے کے بعد میرے پاس چابیاں تھیں، وہ سامنے درخت پر لٹکا دی. کہتے لٹکانے کے بعد پھر دل میں خیال ہے وضو تک کر لے پر انہیں جانا کیڑے پاسے، جانا کیڑے پاسے ہو. کر صاحب نے شعر پڑھا تھا نا، مرشد کامل انجدہ ہوئے جڑا دھوبی وانگر چھٹے ہو، میلیاں تی کر دے وے چٹا وچ ذرا بھی میل نہ رکھے ہو، تے مرشد میرا سینکواں تے وسدا مینوں وچ نگاہ دے رکھے ہو. اب یہ وہ بات آ گئی کہ کیا کہا تھا؟ مرشد میرا سینکواں تے وسدا مینوں وچ نگاہ دے رکھے ہو. کہتے ابھی دل میں خیال آیا، پھر وہی چادر پڑی اور پھر مجلس غوث الورا میں پہنچ گیا. سبحان اللہ. کہتے ہیں سب سے بڑی بات کمال یہ نہیں تھی کہ مجلس میں پہنچا، دل چ یہ بھی